السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی رات کے آخری پہر اٹھ کر صرف اتنا کہو، استغفر اللہ۔ تم دیکھو گے کہ دل کی اندھیریاں خود بخود مٹنے لگیں گی، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر تم اسے پکارو وہ سن لیتا ہے، اگر تم گر گراؤ وہ رحم کر دیتا ہے۔ تو آج ذرا رک کر سوچو، کیا تم نے واقعی اللہ سے معافی مانگی یا صرف لفظ کہا؟ استغفار صرف زبان کا ذکر نہیں، دل کی توبہ ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بندے نصیب کھول دیتی ہے، وہ پانی ہے جو دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے، اور وہ روشنی ہے جو ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ جب تم پلٹ کر کہو، یا رب میں تھک گیا ہوں، اب تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں استغفار شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا لفظ جو نہ صرف گناہ دھوتا ہے بلکہ تقدیر کے بہاؤ کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچو ذرا، ہم وہ دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ نے بند کیے ہیں، مگر وہ دروازہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ نے خود کھولا ہے، استغفار کا دروازہ۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں بول رہا ہوتا، وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ تم جانتے ہو، نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی گناہ کرو یا نہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ صرف استغفار سے کھلتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بھی استغفار ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے۔ یہ لفظ چھوٹا ہے، مگر اس کے اندر وہ طاقت ہے جو دل کو دھو دیتی ہے، جیسے بارش زمین کو دھو دیتی ہے۔ یاد رکھو، یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ دروازہ ہے، اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ، اور وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ آیت دراصل اللہ کا وعدہ ہے کہ جس زبان پر استغفار جاری ہے اس پر مصیبت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ استغفار صرف معافی مانگنے کا نام نہیں، بلکہ بندگی کا اظہار ہے۔ یہ ایک اعتراف ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مگر تیرا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہو۔ ابن ماجہ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پر کوئی گناہ نہ تھا۔ سوچنے کی بات ہے، جب پاک ترین ہستی دن میں 70 بار اللہ سے رجوع کرے تو ہم گناہگاروں کو کتنا رجوع کرنا چاہیے؟ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی درس دیتا ہے۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ الفاظ بندگی کی معراج ہیں کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ استغفار ہی تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے محرومی کے بعد بھی اللہ کی قربت واپس دلا دی۔
اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گر کر بھی لوٹ آتا ہے، جو شرمندگی کے ساتھ سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں پھر آ گیا ہوں۔ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج رات سے شروع کرو، کسی اندھیرے کمرے میں خاموشی میں بیٹھ جاؤ اور صرف کہو استغفر اللہ۔ تم دیکھو گے دل ہلکا ہو جائے گا، آنکھیں نم ہوں گی اور اندر کہیں سے ایک روشنی اترے گی، اللہ کی رحمت کی۔ اگر تمہیں لگا کہ اس ویڈیو نے دل کے کسی کونے کو چھو لیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرو۔